ہمارے بچے ایک ایسے ماحول میں پل رہے ہیں کہ جہاں شرم کو کمزوری اور بے باکی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے اور جسمانی خواہشات کو زندگی کا اصل مقصد بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جو ایسی ہی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اللہ عز و جل نے پھر اس قوم کے لیے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، اور وہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب ان کی قوم علل اعلان سر عام سر بازار اپنے جیسے ہم جنس لوگوں کے ساتھ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں پڑ گئے اور اس کی دعوت دیا کرتے تھے اور اس بات پر بالکل شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب وہاں کے لوگوں کے اندر یہ گناہ کا کام دیکھا تو دعوت دینی شروع کر دی، حق کی آواز بلند کی، اس بے حیائی کے کام سے روکا، اور اس کام کے لیے نہ انہوں نے اپنی جان کی فکر کی، نہ خاندان کی فکر کی، نہ عزت کی فکر کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حق کی خاموشی کی وجہ سے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس گناہ میں پڑنے پر وہ شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے، ایسے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ وہ آزادی حق کے جھنڈے کے نیچے اس برائی کو وہ قانونی حیثیت دلانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق مغلوب ہو جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب حق خاموش ہوتا ہے تو باطل غالب آ جاتا ہے۔